بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 244 اور آیت نمبر ہے 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ ثم پھر ردو وہ لوٹائے جائیں گے الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا حقیقی مالک ہے، الا لہ الحکم حکم صرف اسی اللہ کا، وہو اسرع الحاسبین اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے موت کے حوالے سے پڑھا تھا، یہاں اس آیت میں موت کے بعد کے احوال جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ روح قبض ہونے کے بعد انسان ثم ردوا الی اللہ اپنے مالک کی طرف، اپنے اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں، جو نیک روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے اصل میں جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اسی وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے میرا شمار خیر والوں میں ہے یا شر والوں میں ہے، اسے اپنا انجام نظر آ جاتا ہے۔ پھر جب نیک روح ہوتی ہے وہ احادیث کے مطابق وہ کہتی ہے کہ جلدی کرو، مجھے تدفین کی طرف لے چلو۔ اس کی تدفین کے بعد سوال و جواب ہوتے ہیں اور اس کے بعد اسے علیین کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو بد روح ہوتی ہے اسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، جہنم کے فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اندازہ اسے ہو جاتا ہے میرا انجام بہت برا ہے، اب وہ چلاتی ہے کہ مجھے تدفین کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ بہرحال تدفین کے بعد سوال و جواب کے بعد اس روح کو سجین کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک علیین اور ایک سجین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی جو وضاحت کی ہے وہ یہ کی ہے، ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ احادیث کو اگر سامنے رکھیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ علیین کوئی کتابچہ ہے، کوئی جگہ ہے، اور غالب گمان یہی ہے کہ وہ آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک بندے کی روح آسمان پہ جاتی ہے، فرشتے مرحبا کہتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس ہے ایک مقام ہے، وہاں پہ نیک بندے کی روح پہنچا دی جاتی ہے، اور احادیث کے مطابق جنت کی نعمتیں بھی بعض نعمتیں اسے میسر ہوتی ہیں، فرشتے یشہدہ المقربون پاس آتے ہیں اور ایک اچھی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ سجین یہ ایسا سمجھ آتی ہے جیسے ایک قید خانہ ہے، اور غالب گمان یہی ہے کہ یہ زمین کے بھی نیچے ہے، کیونکہ حدیث کے اندر کیا آیا، بد بندے کی روح جب آسمان پہ جاتی ہے تو وہاں سے دروازہ نہیں کھلتا، نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی زمین کے اندر تہ خانہ ہے، زمین کے اندر کوئی چیز ہے جس کو سجین کہا جاتا ہے، جہاں پہ عذاب بھی ہوتا ہے، جہاں سارے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال محترم بھائیوں، بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ برزخی معاملہ ہے، اس کو ہم 100% نہیں سمجھ سکتے۔ میں ایک فرضی مثال کے ساتھ یہ بات سمجھانی چاہوں گا۔ مثال کے طور پر یہ جہان ہوتے ہیں نا، ایک عالم ارواح ہے، ایک یہ دنیا کا جہان ہے، برزخی جہان اس سے بالکل الگ ہے۔ اس کو آپ مثال کے طور پر یوں سمجھیں، ایک جہان ہے ماں کے پیٹ کا۔ اب ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اسے دنیا کا پتہ ہوتا ہے، اب وہاں پہ فرضی طور پر اگر اسے اللہ تعالیٰ فہم دے دے، عقل دے دے کہ تو دنیا کے بارے میں سوچ، تو وہ کیا سوچ سکتا ہے؟ وہ تو ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہے، ایک نالی سے بندھا ہوا، اسی نالی سے اسے خوراک مل رہی ہے، کیا وہ وہاں پہ بیٹھ کے سوچ سکتا ہے دنیا ایسی ہوگی، میں اپنا گھر بناؤں گا، میں اپنا گاڑیاں بھی لوں گا، بنگلے بھی لوں گا، سارا کچھ لوں گا؟ وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔
اس کی وہاں تک سوچ جا ہی نہیں سکتی، اسے پتہ ہی نہیں دنیا کیا ہوگی، کیوں؟ ابھی وہ ایک کال کوٹھری کے اندر بند ہے، تو دنیا کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ الگ جہان ہے۔ اب اس جہان میں آئے، ہمیں پتہ چلا دنیا تو اتنی بڑی ہے، دنیا کے اندر تو سارا کچھ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اگلا جہان عالم برزخ ہے، یہاں دنیا میں بیٹھ کے ہم عالم برزخ کا حساب لگا ہی نہیں سکتے۔ جس طرح ماں کے پیٹ والا بچہ اپنا حساب دنیا کے آنے کا نہیں لگا سکتا، تو ہم بھی اگلے جہان کا حساب نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، فرشتے کیسے آتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ عالم برزخ ہے۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف سے دروازہ کھل جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن کھل جاتا ہے۔ فرشتے بھی آتے ہیں، جنتیوں والوں کے ساتھ جنتی معاملات ہوتے ہیں، جہنمیوں کے ساتھ جہنم والے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اگلے جہان میں پہنچ جاتا ہے، اس کا اس جہان سے رابطہ ختم ہو گیا کسی بھی قسم کا، نہ وہ اس جہان والوں کی باتیں سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ جواب، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا رابطہ ختم ہے، اس کا معاملہ جو ہے وہ آگے پہنچ گیا۔ ہمیں پرواہ کس چیز کی کرنی ہے؟ مولاہم الحق کی، جو ہمارا حقیقی مولا ہے۔ ثم ردوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، مولاہم الحق، یہ پرواہ ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ دھیان تو ہم نے اس بات پہ دینا ہے کہ ہمارا رب مولا ہے، حقیقی مالک ہے، اس بات کی طرف دھیان ہی کو نہیں جاتا۔ محترم بھائیو، اصل چیز جو غور کرنے والی تھی وہ یہ تھی، کبھی ہم نے دنیا میں ہمیں غم لگ جاتے ہیں نا، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کا کوئی حادثہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، کوئی بچھڑ جائے، کوئی اولاد فوت ہو جائے، کوئی بچہ فوت ہو جائے، کوئی عزیز و اقارب، غم لگتا ہے، ایک لگنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے۔ کبھی غم لگا ہو کہ مولاہم الحق ہم سے دور ہو گیا، اس کا کبھی غم بھی نہیں لگا ہمیں، میری نافرمانیوں سے، میرے گناہوں سے، میری کوتاہیوں سے میرا حقیقی مالک مجھ سے دور ہو رہا ہے، میں اپنے مالک سے دور ہو رہا ہوں، یہ غم لگا ہو کبھی؟ ہمیں یہ غم بھی نہیں لگتا، کبھی سوچ بھی نہیں آتی کہ ہم اپنے گناہوں سے، اپنے مالک سے دور ہو رہے ہیں۔ تو مولاہم الحق، اپنے حقیقی مالک کو پہچانا کریں۔ یہ جس طرح کل پرسوں ہم نے پڑھا، وَهُوَ الْقَهَّارُ، وہ ہم پہ ہر طرح غالب ہے، ہم اس سے نہیں چھوٹ سکتے، نہیں بھاگ سکتے، اگر اس نے پکڑنا چاہا تو پکڑ لے گا، وہ مہلت دیتا ہے، وہ اس کی مہربانی ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، اپنے رب سے دور جا کر زندگی کا سکون ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بد نصیبی سمجھ لیں لوگوں کی کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دنیا داری کے اندر سکون تلاش کرتے ہیں، بنا رب کے زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا۔ مولاہم الحق ہے وہ، اس کو چھوڑ کر زندگی کا سکون کیسے ملے گا؟ تو اس لیے اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہیں تمہیں چھوڑتا، تم دور ہو جاتے ہو گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب بھی لاچار آدمی پکارتا ہے اللہ اس کی پکار سنتا ہے، تو اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، فرمایا وہ مولا حق ہے، حقیقی مالک ہے۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ کل ہم نے جس طرح پڑھا، تو اُتِل ملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ دے دے، آپ کو دے سکتا ہے، مجھے دے سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے فرعون کے گھر میں پالا، اس کے گھر میں پروان چڑھا کے اسی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کا غرور خاک میں ملا دیا۔ یہ ہے حکم، اس کا چلتا ہے، جس کو چاہے بادشاہ دے دے، جس کو چاہے جو مرضی کرے، بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ وَهُوَ الْقَهَّارُ، وہ قہار ہے۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، حکم جو ہے وہ خالصتاً اللہ کا چلتا ہے۔ قوم نے کہا ہے موسیٰ ہم پکڑے گئے، پیچھے فرعون، آگے پانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے سمندر پھاڑ دیا تھا۔ اگر آپ اتنے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں گے، اس کا حکم چلتا ہے، آپ پھر یہ نہ دیکھیں آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر سمندر بھی پھٹ جائے گا، عموماً پھٹتا نہیں ہے، سمندر پھٹ ہی نہیں سکتا، لیکن أَلَا لَهُ الْحُكْمُ ہو جائے، اللہ کا حکم ہو جائے، پھر پھٹ جائے گا۔ تو آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا، آپ یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں، پھر اللہ جانتا ہے اس نے کیسے کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ جب کرنے پہ آتا ہے، کون کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، بس اسے کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، تو کون فیا کون ہوتا ہے۔ تو أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، حکم صرف اور صرف اللہ کا، جب حکم اللہ کا
اللہ کو چھوڑ کر ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جتنی محنتیں ہم لوگوں کی کرتے ہیں اتنی محنت اللہ کی نہیں کرتے، جتنا ہم لوگوں کے پاس جا کر رو لیتے ہیں اتنا اللہ کے پاس نہیں روتے۔ تو اللہ کے پاس رونا چاہیے۔ اللہ لہ الحکم، حکم جو ہے وہ اللہ کا چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے، وہ حساب لے گا، ہر چیز کا حساب لے گا، کچھ نہیں چھوٹے گا۔ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی حساب ہوگا، بڑی سے بڑی چیز کا بھی حساب ہوگا۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب لیتا ہے۔ اور ہمیں سمجھ میں کیا بات آئی؟ حساب لینا اللہ کا کام ہے، وہ حساب لینے والا ہے۔ ہم حساب نہیں لے سکتے کسی کا، کسی کو جنت جہنم نہیں بانٹ سکتے، کسی کو ایمان نفاق نہیں بانٹ سکتے۔ تو منافق ہے، تو مومن ہے، تو جنتی ہے، تو جہنمی ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا کام ہے، اور اللہ کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ حساب لینا اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے، وہ مالک ہے، وہ حقیقی مالک ہے، خالق ہے، وہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ حساب اس کا کام ہے، ہمارا کام حساب لینا نہیں، ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ انما علیک البلاغ ہمارا کام ہے، نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے، اس کا محاسبہ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ایمان کے لحاظ سے، دینداری کے لحاظ سے۔ تو وہ اسرع الحاسبین، اللہ حساب لینے والا ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔